ریڈیل نرو ایک اعصابی ناڑ ہے۔ اگر اس ناڑ کے اندر انجیکشن لگ جائے تو ایسی صورت میں ناڑ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس میں کلائی نیچے کو لٹک جاتی ہے اور مریض چاہ کر بھی اپنی کلائی یا انگلیوں کو اوپر نہیں اٹھا پاتا۔ اسی طرح کولے میں شیٹک نرو کے ڈیمیج کے نتیجے میں فٹ ڈراپ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کچھ مہینوں تک ناڑ ریکور نہیں کرتی تو پھر سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد سلیم بشیر ہے اور میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہوں۔ آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم مسئلے کی طرف گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی انجیکشن نہ لگوایا ہو۔ انجیکشنز کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جن میں انٹرامسکولر انجیکشنز جو کہ گوشت میں لگائے جانے والے ٹیکے ہوتے ہیں، آئی وی انجیکشنز یعنی کہ خون کی شریانوں میں لگائے جانے والے انجیکشنز، اور اسی طرح سب کٹینیس اور کچھ دوسری اقسام کے انجیکشنز ہوتے ہیں۔ مگر سب سے عام جو انجیکشنز لگوائے جاتے ہیں وہ یہی آئی ایم یعنی انٹرامسکولر گوشت میں لگائے جانے والے انجیکشنز اور آئی وی انٹراوینس یا خون کی شریان میں لگائے جانے والے انجیکشنز ہوتے ہیں۔ آج ہم جس اہم مسئلے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انٹرامسکولر انجیکشنز لگوانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک نہایت اہم پیچیدگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرامسکولر انجیکشنز بہت کامنلی ایڈوائز کیے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے گوشت میں انجیکشنز لگواتے ہیں۔ عام طور پر دو اہم جگہیں ہیں جہاں پہ یہ انجیکشنز لگائے جاتے ہیں۔ ایک جگہ ہے کندھے کے پاس اور دوسری جگہ ہے کولے پہ۔ کندھے میں یا کولے پہ جب انجیکشنز لگائے جاتے ہیں تو اس میں ایک نہایت اہم پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے جس کے لیے احتیاط نہایت لازم ہے۔ یہ پیچیدگی ہے اعصابی ناڑوں یا نروز کے اندر انجیکشن لگ جانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل۔ کندھے پہ جب انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اگر سوئی نیچے پڑی ہوئی اعصابی شریان یا اعصابی ناڑ میں لگ جائے جو کہ کامنلی ریڈیل نرو ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ایک اہم مسئلہ جسے رسٹ ڈراپ کہا جاتا ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ریڈیل نرو ایک اعصابی ناڑ ہے جو ہمارے کندھے کے پیچھے سے گزر کے بازو میں آتی ہے اور اس کا کام ہمارے ہاتھ اور بازو کے پٹھوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کلائی کو اوپر اٹھانا اور انگلیوں کو اوپر اٹھانا ممکن ہو پاتا ہے۔ اگر اس ناڑ کے اندر انجیکشن لگ جائے تو ایسی صورت میں ناڑ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور نتیجے کے طور پہ رسٹ ڈراپ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جس میں کلائی نیچے کو لٹک جاتی ہے اور مریض چاہ کر بھی اپنی کلائی یا انگلیوں کو اوپر نہیں اٹھا پاتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپنے دو ایسے پیشنٹس کی بھی ویڈیوز ساتھ دکھاؤں گا کہ جن میں یہی مسئلہ درپیش ہوا اور آپریشن سے پہلے کس طرح ان کی کلائی نیچے لٹک گئی اور ہاتھ کی انگلیاں نیچے لٹک گئیں۔ آپ اس ویڈیو میں ایک ایسی نوجوان بچی کو دیکھیں گے کہ جس نے اپنے بازو میں انجیکشن لگوایا اور اس کے نتیجے میں رسٹ ڈراپ کی صورتحال پیدا ہو گئی اور کئی مہینے تک وہ بچی اسی صورتحال سے دوچار رہی۔ اگر یہ صورتحال درپیش ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر کچھ مہینوں تک ناڑ ریکور نہیں کرتی تو پھر سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس میں مریض کے کلائی اور ہاتھ کے اندر کی طرف کے جو پٹھے جو ہماری کلائی کو اندر اور انگلیوں کو بند کرتے ہیں ان میں سے کچھ اضافی پٹھوں کو اٹھا کر باہر کی طرف لگایا جاتا ہے اور ان پٹھوں کے کام کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو پٹھے اب کام نہیں کر رہے ہوتے، اور اس آپریشن کے نتیجے میں کلائی کو دوبارہ اوپر اٹھانا اور انگلیوں کو دوبارہ اوپر اٹھانا ممکن ہو سکتا ہے، کہ جیسا کہ آپ اس بچی کی پوسٹ آپریٹو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کولے کے اوپر جب انجیکشنز لگائے جاتے ہیں تو کولے کے پٹھوں کے نیچے ایک نہایت اہم اعصابی ناڑ گزرتی ہے جسے شیٹک نرو کہا جاتا ہے۔ شیٹک نرو ہماری ٹانگ کے پٹھوں کو کنٹرول کرنے میں، ہمارے پیر اور ٹانگوں سے احساس لے کے آنے میں نہایت ضروری ہے۔ اگر اس ناڑ میں انجیکشن لگ جائے تو ایسی صورت میں احساس اور پٹھوں کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ جس طرح بازو کے اندر انجیکشن لگنے سے، ناڑ میں انجیکشن لگنے سے رسٹ ڈراپ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اسی طرح کولے میں شیٹک نرو کے ڈیمیج کے نتیجے میں فٹ ڈراپ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ فٹ ڈراپ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں مریض کا پیر نیچے کو لٹک جاتا ہے اور وہ اوپر نہیں اٹھایا جاتا اور چلتے ہوئے ہر قدم نہایت اوپر ٹانگ کو اٹھا کر رکھنا پڑتا ہے تاکہ مریض ٹھوکر کھا کے گر نہ جائے۔ اس ویڈیو میں آپ اسی طرح
ایک چھوٹے بچے کی بھی ویڈیو دیکھیں گے کہ جو آپریشن سے پہلے اسی طرح اپنے کولے میں ایک انجیکشن لگوانے کی وجہ سے اس مصیبت کا شکار ہوا، اور نتیجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کا پیر نیچے کو اور اندر کو مڑ گیا ہے اور اوپر نہیں اٹھایا جاتا۔ آپریشن کے بعد کی ویڈیو میں یہ بچہ اپنا پیر سیدھا رکھنے کے قابل ہو گیا، اور یہ اس طرح ممکن ہوتا ہے کہ وہ پٹھے جو ہمارے پیر کو نیچے کی طرف یا اندر اور باہر کی طرف کھینچتے ہیں، ان میں سے کسی پٹھے کو اٹھا کر پیر کے اوپر کی طرف لگا کر پیر کا اوپر اٹھنا ممکن بنایا جاتا ہے۔ تاہم اگرچہ کہ سرجری کے نتیجے میں ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، مگر یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کمپلیکیشن کو ہونے سے بچائیں، اور آج کی اس ویڈیو کا بنیادی 2 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کمپلیکیشن کو ہونے سے بچانے کے لیے آگاہی پیدا کی جائے، اور نمبر 2 اگر کوئی شخص ایسی مشکل سے دوچار ہے تو اس کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ اپنے اس مسئلے سے ابھی بھی باہر آ سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انٹرامسکولر انجیکشن لگواتے ہوئے جسم کے ایسے حصے کا انتخاب کیا جانا چاہیے جہاں گوشت بڑے بلک کی صورت میں موجود ہو۔ میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ بازو کے اوپر انجیکشن لگوانے کی بجائے آپ کولے کے اوپر انجیکشن لگانے کو پریفر کریں، اس کو ترجیح دیں۔ بڑے لوگوں کے اندر کولے کے حصے کے اوپر گوشت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور سوئی ناڑ تک پہنچنے کے امکان کم ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر صحیح لوکیشن کے اوپر انجیکشن لگایا جائے۔ چھوٹے بچوں میں انجیکشن لگانے کے لیے جو پریفریبل سائٹ ہے وہ ہماری ٹانگ کا آگے اور باہر کی طرف کا درمیانی حصہ ہے۔ اس حصے میں چھوٹے بچوں کے اوپر زیادہ گوشت کی مقدار ہوتی ہے اور کسی ناڑ کے ڈیمیج ہونے کے امکان کم ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی انجیکشن لگواتے ہوئے گلی محلے کے فارماسسٹ یا کوئی ایسے لوگ جو باقاعدہ ڈسپینسنگ کا کورس نہیں کیے ہوئے یا وہ مستند ڈاکٹر نہیں ہیں، ان سے انجیکشن مت لگوائیے، اپنے اوپر کوئی تجربہ نہ ہونے دیجیے، اور اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو اس میں ضرور ان باتوں کا خیال رکھیے کہ جو میں نے آپ سے گفتگو کی۔ کئی پریکٹیشنرز ابھی بھی چھوٹے بچوں میں کولے پہ انجیکشن لگاتے ہیں جس میں نرو ڈیمیج ہونے کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنے معالج سے اس معاملے کے حوالے سے ضرور گفتگو کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اچھی معلومات ملی ہوں گی۔ بہت شکریہ۔